بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیزوفرینیا پہ ہم نے کافی باتیں کی ہیں پچھلی 2-3 ویڈیوز میں۔ تو ابھی ہے کہ جی اگر کسی کو ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا اہم بات ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بڑی ہی کرپلنگ ڈیزیز ہے، بڑی ہی بیچارے بیچارگی پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ لمبے عرصے تک چلنے والی یہ بیماری ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جب اس کو ڈائگنوز کرنا ہے تو ہم نہیں کسی کو کہہ دیں شیزوفرینیا، نہیں، اس کو پراپر طریقے سے ڈائگنوز کیا جائے، اور جو ہمارے جو کمپیٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، مطلب کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھیں اور اس کو ڈائگنوز کریں، اور پیرنٹس کو جو وہ اچھے طریقے سے سمجھائیں کرنا کیا ہے۔ واضح ہے اس میں مین رول تو جو خاص طور پہ ایکیوٹ جو شیزوفرینیا ہے، اس میں مین چیز تو اینٹی سائیکوٹک ڈرگس ہی ہوتی ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ پرسکرائب کرتے ہیں۔ مختلف وہ قسم کی ہیں، مختلف ٹائپس ہیں شیزوفرینیا کی، تو اس حساب سے مختلف دوائی میں جو دوائیاں ہیں وہ افیکٹو ہیں، کس ٹائپ میں کس طرح کی افیکٹو ہے، تو وہ چنتے ہیں۔ ایک تو باقاعدہ میڈیسن دینی چاہیے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھی اب یہ اگر اس کی ایب نارمل بیہیویئر، ایب نارمل تھنکنگ یا ایب نارمل اس کا موڈ ہو گیا ہوا ہے، تو اس کو دیکھیں بھی کیا ہے، اس کو کوئی بیماری ہے یا اس کو کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ بہت ساری مطلب ٹینشن، پریشانیاں یا مسائل میں یا رویوں میں تبدیلیاں آتی ہیں کچھ وجہ سے، تو ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر لگاتار پرابلم رہتا ہے اور کسی طرح بھی وہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے اور اس کے مسائل وہ مسائل کریٹ کر رہا ہے، تو فوراً پھر سائیکیٹسٹ سے کے پاس جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ادھر ہمیں 2 نمبر لوگ یا کوئی اور چیز ہو، ان کے پاس جانا چاہیے۔ اور ہمارے علماء کرام اور جو ہمارے پیر صاحبان ہیں یا دوسرے لوگ ایسے ہیں اس فیلڈ میں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ بیماری کیا ہے۔ وہ ان کا بڑا رول ہے اس میں، کیونکہ لوگ اکثر ہمارے ہاں جادو ٹونے دم یہ بڑا ہے کہ جی اس کو جادو ہو گیا، اس کے اوپر اس کو تعویذ پڑ گئے ہیں، اس کو یہ ہو گیا۔ تو وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ مطلب کہ اس کی ایک تو نا سوچ کی وجہ سے رویے بدل جاتے ہیں، ایک ہے بیماری کی وجہ سے رویے بدلتے ہیں، ان کو پہچان ہونی چاہیے۔ ضروری ہے کہ جی وہ پہچانے بیماری کو، اور باقاعدہ پھر اور کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ بھیجتے ہیں مریضوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس یا ایسے اداروں میں جہاں ذہنی امراض کا علاج ہوتا ہے، تو وہ لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ الجھائے رکھتے ہیں یا ان کے ذہن میں اور ایک بات ڈال دیتے ہیں، اور لڑائیاں جھگڑے یہ وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں مین رول کیا ہے کہ جتنی جلدی مریض آئے گا اس کا علاج شروع ہوگا اتنی جلدی وہ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ ایک جو اینٹی سائیکوٹک ڈرگس ہم کہتے ہیں، جو اس کا اکثر یہ ان کے بارے میں ہے کہ جی نیند والی دوائیاں یہ وہ، نہیں، نیند کے لیے نہیں دی جاتی۔ یہ ذہن میں جو میں نے ایک ویڈیو میں بات کی ہے، ڈوپامین لیول جو بڑھ جاتے ہیں ان کو نارملائز کرتے ہیں، لیکن مریض کی ایگریشن یا غصے کے لحاظ سے ہم ان کو کچھ مریضوں کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں جن سے وہ نیند آئے، تاکہ گھر میں وہ دوسروں کے لیے، محلے میں یا اپنی کمیونٹی میں پرابلم کریٹ نہ کرے۔ تو ان کو، لیکن اگر کسی کی وہ اتنا پرابلم کریٹ نہیں کرتا تو آج کل تو ایسی دوائیاں بھی ہیں جن سے نیند نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو روٹین میں کام بھی کرتا ہے، دوائی بھی لے رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن ان کو اس حساب سے ہم دوائیاں تجویز کرتے ہیں، تاکہ اگر اس کو نیند کی ضرورت ہے تو اس کو نیند والی دوائیاں دیں، مطلب اینٹی سائیکوٹک ایسی دیں جن سے نیند بھی آئے، تاکہ لوگوں کے لیے مصیبت نہ بنے۔ اسی طرح پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ ایکیوٹ اس میں ہے، کئی دفعہ ان کو داخل بھی کرنا پڑتا ہے، اگر زیادہ اگریسو وہ گھر والے نہیں سنبھال سکتے تو ان کو داخل بھی کروانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بہتر ہو جاتا ہے، کچھ عرصے میں بہتر ہو جاتا ہے، 2-3 ہفتے میں بہت بہتر ہو جاتے ہیں اکثر مریض، تو 1 مہینے میں تو بہت ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ان کی پھر سائیکو تھراپی شروع ہونی چاہیے، یعنی ان کی سوچیں بدلنے کے لیے ان سے بات چیت ہو، اس کے مسکنسیپٹس کو ختم کیا جائے۔ خاص طور پہ جیسے جو پیرانوائڈ سائیکوسس ہے، شک شبے والا جو ہوتا ہے، اس میں جو اس کے شک شبے کو باتوں سے، کونسلنگ سے ٹھیک کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو سمجھایا جائے کہ یہ جو پڑوسی ہیں یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، یا تمہارے ماں باپ تمہارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ تمہارے دوست ہیں، تمہاری بہتری کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ۔ تو یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ ان کی
جو سائیکو تھراپیز ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور ہے کہ جی بیہیویئرل موڈیفیکیشن کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کے رویے بہت مختلف ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے اور پھر لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، تو بیہیویئرل موڈیفیکیشن ٹیکنیکس ان کے اوپر، بیہیویئرل تھراپیز جو ان کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ اور بہتر ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ جی اپنے معاشرے میں اپنے جب کام کرتا تھا جب وہاں وہ اچھے طریقے سے کام کرے اور پروڈکٹیو اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے پروڈکٹیو رول ادا کرے، تو یہ ریہیبلیٹیشن ہے۔ لیکن اس میں پھر مریض کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اس کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کا بھی بہت اہم رول ہے، لوگوں کا بھی بہت رول ہے، فیملی کا بھی بہت اہم رول ہے کہ اس کو اہمیت دیں، احترام کریں، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، اس کے ساتھ غلط رویہ نہیں، کوئی لوگ اس کی چیڑ بنا لیتے ہیں، چھیڑ بنا لیتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں بیچارے کہ جی مجھے ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں، مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں، بولے ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایک بیماری ہو گئی ہے۔ اب کسی کو اگر کھانسی کی بیماری ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کو کوئی تانا دیتے ہیں؟ اسی طرح یہ ہے، اس کو کیوں بھی میں تو کہتا ہوں کہ پاگل کا لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے، یہ کبھی استعمال نہ کریں، بلکہ میڈیا میں، ٹی وی میں اور لوگ، بولے یہ نہیں ہے کسی کو تان و تشنیر، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی، پیار محبت سے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنے کام میں آئے، اس کو تھوڑا سا جو ادارے ہیں ان کو ان کے ساتھ تھوڑا سا رعایتی رویہ رکھیں تاکہ ان کو ایڈجسٹ کریں، وہ کام کریں، اور تاکہ اپنی میڈیسن اور یہ وہ، لیکن کئی دفعہ لمبے عرصے تک میڈیسن ان کو لینا پڑتی ہے، وہ ذرا مشکل کام ہے، تو گھر والے بھی کئی دفعہ پھر لاپرواہی کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا عرصہ ڈاکٹر کہے، جو اس کا معالج ہے اتنا عرصہ دوائیاں دینی چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ شیزوفرینیا میں تو لمبے عرصے تک دوائیاں تھوڑی 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 دینی ہی پڑتی ہیں، اور ایسا کرنا چاہیے تو مریض بھی بہتر رہتا ہے، گھر والے بھی پرسکون رہتے ہیں، اور وہ معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکتا ہے۔